بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے 7ویں ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ 7B ہے اور اس کا عنوان بھی وہی ہے، نسل یا خاندان کی حفاظت۔ اسلامی خاندان کے راستے میں رکاوٹ جو بنتی ہے زنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح احکام دیے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور نہایت ہی برا راستہ ہے، کیونکہ زنا سے نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، نسل انسانی تباہی ہو جاتی ہے، اور یہ بدترین فعل ہے جس سے فطرت سلیم بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، عقل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے یہ گناہ عظیم ہے۔ اس سے معاشرے پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی زانی اور زانیہ کے لیے سزا بھی مقرر کر دی، سورہ نور آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کے جذبے سے اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں موجود رہے۔ معاشرے کو خراب کرنے والی ایک گندی بیماری جسے عام زبان میں گے کہتے ہیں یا ہومو سیکسول کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا، اور قرآن میں ذکر ہے سورہ الحج میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اس پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم لوط کا عمل کریں وہ ملعون ہے اور ان کی سزا ہے۔ قرآن نے اور اس کی سزا مقرر کی ہے کہ جو اس طریقے کو فعل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے مغرب کے معاشرے میں کہ 2 مردوں کی بھی شادی ہوتی ہے، اور اس کی سوسائٹی میں اسے جو ہے لیگل مانا گیا ہے، 2 یعنی لیزبینین یا 2 عورتوں کی شادی ہوتی ہے، اس کو بھی انہوں نے جو ہے لیگل مانا ہے، جبکہ اسلام کہتے ہیں کہ شادی کے نکاح کے راستے اپنے نسل کو خراب کرنے کے لیے ہے، لہٰذا یہ منع ہے۔ اور میاں بیوی میں اگر جم نہیں رہی ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا تھا لڑتے ہوئے زندگی گزارو، الگ ہونے کا راستہ بھی انہیں بتا دیا۔ تو سب سے پہلی بات آتی ہے ایلا کی۔ ایلا سے مراد یہ کہ 4 مہینے تک بیوی سے قطع تعلق کر لے، گھر کے اندر ہی رہے اور قطع تعلق کر لے، جسے ایلا کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایلا کا تصور دوسرے مذاہب میں اپنے خاندان کو یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہ جیسے کوئی ہے نہیں، نہ ان کو طلاق دیتے ہیں، نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر اسے طلاق دے دے تو وہ دوسرا مرد دیکھ لے گی، تو شادی کر لے گی، تو وہ اپنی جگہ رہتی ہیں، یہ اپنی جگہ رہتے ہیں، ان کی اپنی زندگی۔ اور خاص طور سے ہمارے یہاں کے غیر مسلم معاشرے میں یہ بہت عام سی ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہیں اور وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خاندان کی حفاظت نہیں ہے، یہ نسل کی حفاظت نہیں ہے، اس طرح سے زندگی گزارنا۔ اسلام نے سب سے پہلے جو بات بتائی کہ ایلا کا طریقہ، کہ بیوی کو سیدھا کرنے کے لیے ایلا کی بات کی، اور پھر وہاں بھی نہیں کوئی راستہ نکل آتا ہے تو پھر طلاق کی بات کی ہے۔ طلاق ایک پروسیس ہے، اور اس کو اس پروسیس سے کیا جائے اس کی تفاصیل قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ اگر عورت کی طرف سے شکایت ہو کہ اس کا مرد اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے خلا کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ بھی حدیث میں تفاصیل اس کی موجود ہے، فقہ میں اس کی تفاصیل موجود ہے۔ نسل کو خرابی پہنچانے کے سلسلے میں ایک چیز آتی ہے، ایک رشتہ آتا ہے، اور وہ ہے منہ بولا بیٹا یا منہ بولی اولاد یا لے پالک اولاد۔ نسل کو خراب کر دیتی ہے، اور اس سے آپ دیکھیں کتنے کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے جس کو اولاد نہیں تھی اور اس نے وہ کسی متبنہ کو لے لیا، اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا کہ اس پر جو رشتے پھر وہ طے ہو جائیں گے کہ جن رشتوں کے ساتھ اس کو نکاح ہونا تھا
جن بچیوں کے ساتھ اب اس پہ حرام قرار دیے جائیں گے کیونکہ ان کی بہنیں بن جائے گی، اس کی رشتہ داریاں طے ہو جائے گی. پھر یہی نہیں، وہ وراثت میں بھی حصہ پائے گا، جبکہ وراثت میں کچھ اور لوگ پانے والے تھے. تو پتہ چلا وراثت میں خلل پیدا ہوگا، رشتے میں خلل پیدا ہوگا، رضاعت میں خلل پیدا ہوگا. زمانے جاہلیت میں ایک رسم چلا کرتی تھی عربوں کے اندر. وہ یہ تھا کہ بیوی کو طلاق نہیں دینا ہے اور اس کو وہ حقوق بھی نہیں دینا ہے، تو اسے کہتے تم میری ماں کے جیسی ہو، یا تمہارے جسم کے اعضاء میری ماں کے جیسے ہیں، اپنے اوپر حرام کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا. سورہ مجادلہ میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے اور اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ اسلام میں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ بیوی کو ماں کا تصور دے دینا، ماں کے جیسا اسے مان لینا، یا ماں کے جیسا درجہ اسے دے دینا، یا بہن کے جیسا درجہ دے دینا جن کی بہت عزت ہوتی ہے. خاندان کے اندر صلہ رحمی رہے، ماں باپ کی عزت ہو، فقط کی جائے، محبت کی جائے، جان سوزی دی جائے ان کے ساتھ میں، اور ان کو ہر طرح کا آرام پہنچایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بددعا کی کہ جو آدمی والدین کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی ان کی خدمت نہ کرے. قرآن نے یہ بات بھی کہی کہ ان کو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک کرنا کہو، یعنی ان کا احترام کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد میں سب سے بڑا درجہ جو دیا ہے انسانوں میں وہ ماں باپ کا ہے. تو ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. میں ایک زمانے میں گلف میں تھا، UAE کے اندر. تو وہاں 92-93 کے اندر وہاں کے حاکم شیخ زاید برہوم نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو ہے ہم ریٹائرڈ ہوم یا اولڈ ایج ہوم بنائیں گے. دوسرے دن یہ فیصلے کے بعد میں لوگ روڈ پر آ گئے اور خاص طور سے شارجہ کے اندر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو حق دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اب یہ ادارہ کرے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ حکم کو واپس لینا چاہیے. اور بادشاہ نے اس حکم کو واپس لیا اور اس میں ترمیم یہ کی کہ بھئی جو بہت ہی زیادہ اسپیشل کیئر کے لیے جو ہے یا بہت زیادہ مجبور ہے یا کوئی بہت سخت بیماری میں مبتلا ہے اور ان کو اگر ضرورت ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جاہلیت کے دور میں عورتیں سج دج کے باہر نکلا کرتی تھی. اللہ نے اسے حرام کیا. تبرج کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، سابق دور جاہلیت کی طرح بن سج کر باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کی عورتوں، تم سے یہ آلودگی کو دور کرے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تو ازواج مطہرات کے لیے دیے تھے، مگر یہ امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ہے کہ سج دج کر باہر نہ جائے. راستے میں جو ہے اس طرح کے جانے سے فحاشات پھیلتی ہے، برائی پھیلتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، عورتوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں رہتی. یہ حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ نے ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ میں دوزخ کے 2 گروہ ہیں جن میں سے ایک کو تو نہیں دیکھ پاؤں گا اور نہ ہی میں دیکھنے کی تمنا کرتا ہوں، لیکن دوسرا گروہ ہوگا کہ ان کو بہت مار پڑے گی. وہ دکھنے میں ننگی ہوگی، حقیقت میں کپڑے پہنی بھی ہوگی لیکن وہ ننگی ہوگی، مطلب بالکل عریاں جسم کی ہوگی. وہ لوگوں کو مائل کرتی رہی ہوگی، مردوں کو اپنی طرف دنیا میں بلاتے رہے گی، اور ان کی چال ڈال ایسی رہی ہوگی دنیا میں جیسے اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی کوہان ادھر ادھر ہلتی ہے، تو ان کے جسم کے اعضاء اس طریقے سے ہلتے ہیں کہ اس طرح کی عورتیں جو عریاں کپڑے پہنتی ہے دنیا میں، وہ جنت ان سے کافی دور ہوگی، ان سے اس کی خوشبو بھی نہیں سکیں گی، یعنی یہ جہنم کی ہی حقدار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے اور ایک حکم دیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اگر وہ تہمت میں اپنے 4 گواہ نہ لائیں، یعنی عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور وہ گواہ نہ لائیں، 4 گواہ نہ لائیں، تو ان سے 80 کوڑے لگائے جائیں. اور یہی حکم ان
عورتوں کے لیے آتا ہے جو مردوں پر جھوٹا الزام لگائے، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، جسے عام اس میں ہم قذف کہتے ہیں۔ اور ایک حکم لعان کا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا سورہ نور میں آیت نمبر 7 میں، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو پھر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کریں گے۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور گواہ بھی نہیں لائیں گے، تو ان کے لیے یہ ایک طریقہ ہے جسے لعان کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک اور ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بلا اجازت چلے جاتے تھے، اور وہ جانا جو ہے اس کو عیب نہیں تصور کر سکتے، اور اس طرح کے جانے سے بے حیائی پھیلتی تھی، بدگمانیاں پھیلتی تھی، صاف اور پاک عورتوں پر غلط الزام لگائے جاتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنا دیا۔ بڑا پیارا قانون اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخلے کے تعلق سے دیا ہے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 27 سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تعارف نہ پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، اور یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرو۔ اور وہ صرف اسی لیے ہے کہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے، اور جس سے خاندان محفوظ رہے، نسل کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بھی دیا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے خاندان کی حفاظت کے تعلق سے بہت ساری باتیں رکھی، وہ بہت تفصیل طلب بھی ہے، اس میں کچھ فقہی مسائل بھی ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اس کا بغور مطالعہ کریں اور تفصیل سے مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ آئندہ میں حاجیات اور تحسینات یعنی امپرومنٹس اور نیڈس، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔